اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے جی؟ دل۔ تو گویا قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں جی؟ ماشاء اللہ، حسد، بغض، کینہ، نفاق، بہت بڑی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بڑی بیماری ہے۔ دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں جی۔ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہے جی تکبر، کبر، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ صحابہ گھبرا گئے ہوں گے اس بات سن کر۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا وَنَالُهُ حَسَنَةً، ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، یعنی آج کے دور میں کہیں گے کہ برانڈ پسند کرتا ہے، وَنَالُهُ حَسَنَةً، اور اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی اچھے جوتے، اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جی جب آپ برانڈ پہنتے ہیں تو ذرا فیلنگ تو آتی ہے نا۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے، یعنی یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے تکبر کو، کبر کو ڈیفائن کیا کہ الکبر، کبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس۔ کبر جو ہے یہ بطر الحق ہے۔ بطر الحق کے معنی کیا ہے؟ آپ کے سامنے حق بات آ جائے اور آپ اس کو حق مان بھی رہے ہوں کہ حق ہے اور پھر انکار کرتے ہیں، یہ ہے کبر، یہ ہے تکبر۔ میں اگر آپ سے سوال کروں نا کہ ہم میں سے کون شخص تکبر سے محفوظ ہے، تو آپ شاید یہ کہیں گے جی الحمدللہ سب بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ذرا اس ڈیفینیشن میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے سامنے حق بات آ جاتی ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، تو بطر الحق۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا غمط الناس ہے جی، غمط الناس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھیک ہے تم نے اچھا پہنا ہوا ہے، اچھے گھر میں رہتے ہو، اچھی گاڑی ہے تمہارے پاس، لیکن تم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، یہ تکبر ہے۔ میں نے کہا نا کہ اچھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، آج کے موسم میں لگژری گاڑی ہو آپ کے پاس، اور زمین پہ پیدل چلنے والے آپ کو انسان نہیں لگتے، تو فیلنگز آ ہی جاتی ہیں۔ لیکن اپنی اصلاح ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
کبر سے بچائے جی۔ مزید فرمایا وہدن، یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے۔ مزید فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ نزول قرآن جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، کہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، جو تم جمع کرتے ہو نا، سب سے بہتر ہے قرآن جمع کرو۔ قرآن جمع کرو کیا مطلب؟ گھر میں لائبریری بنائیں جس میں قرآن جمع کر لیں؟ نہیں، قرآن کے الفاظ تمہارے سینے میں محفوظ ہوں، ان الفاظ کے معانی، ان کے مفاہیم تمہیں معلوم ہو۔ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے جی کچھ نہ کچھ جمع کرنے کا۔ ہمارے دور میں ٹکٹیں جمع کی جاتی تھی جی، ہم پورا البم بناتے تھے جس میں ڈاک کے ٹکٹس ہوتے تھے، اور کہیں دوسرے ملک کے ملتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، سکے جمع کرتے تھے۔ آج کل کے بچے گاڑیاں جمع کرتے ہیں، ہے نا، چھوٹے بچے کے پاس جائیں اس کے پاس ہر طرح کی گاڑی ہوتی ہے۔ بچیاں گڑیاں جمع کرتی ہیں، یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ چھوٹے بچے لڑکے جو ہیں وہ گاڑیاں جمع کرتے ہیں، بچیاں جو ہیں گڑیاں جمع کرتی ہیں۔ پتہ نہیں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں کیا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو گاڑیاں پسند آنی شروع ہو جاتی ہیں اور لڑکوں کو گڑیاں۔ بہرحال جمع کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے۔ کچھ لوگ پراپرٹی جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جمع کرنا ہے تو اس کو جمع کرو، یہ تمہارے سینے میں جمع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لے جی، اسم، فعل اور حرف، یہ کیا ہے جی؟ کلمہ کی اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ ابو سر 5 نمبر کاٹ رہا ہوں آپ کے، صفائق نمبر ملتے تھے نا، آج کل پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ تو اسم، فعل اور حرف جو ہے یہ کلمہ کی اقسام ہے۔ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا، اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تینوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ جب یہ تینوں ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، ان کے ملانے سے ہم جملے بنائیں گے۔ جب جملے بن جائیں گے تو قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہم نہ انہیں صرف سمجھ رہے ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسم کو ہم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں جی۔ اسم کے لغوی معنی ہے جی نام۔ ٹھیک، اسم کے معنی کیا ہے؟ نام۔ آپ کا اسم جی، میں نے پوچھا جی آپ کا اسم، انہوں نے اپنا نام بتا دیا ہے نا، اسے کنفرم ہو گیا کہ اسم کے معنی ہے نام۔ کلیئر؟ اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، انگریزی پڑھ رہے ہیں بچپن سے۔ اگر میں پوچھوں جی اسم کو انگریزی میں ہم کیا کہیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ ناؤن۔ غلط، ٹھیک ہے۔ عربی میں اسم جو ہے وہ آپ کا ناؤن نہیں ہوگا، ناؤن بھی اسم ہوگا، ناؤن بھی اسم ہوگا، لیکن صرف ناؤن ہی اسم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اچھی طرح جی۔ عربی کے اس میں اس وقت ابھی بہت کچھ ہوگا اس میں، لیکن 2 چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان میں ایک چیز ہے جی نام اسم ہوں گے، یعنی ناؤنز جو ہیں یہ اسم ہوں گے،
انگریزی کا جو ناؤن ہے وہ اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اس میں داخل ہے. اور دوسری چیز جو عربی کے اسم میں داخل ہوگی یا شامل ہوگی وہ ہوگی جی صفت، صفات جسے آپ ایڈجیکٹو کہتے ہیں. یہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شاید کہ انگلش میں ہم ناؤن الگ پڑھتے ہیں، ایڈجیکٹیوز الگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی نا. عربی میں ناؤنز اور ایڈجیکٹیوز یہ دونوں اسم میں شامل ہیں. اوکے، کلیئر ہو رہی ہے بات؟ دیکھیں، ایک زبان کی گرامر آپ کو اچھی طرح سے آنی چاہیے. بس ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جو طریقہ کار اختیار کریں گے اس کلاس میں وہ یہ ہوگا کہ جو زبان ہمیں آتی ہے اس کی مدد سے ہم عربی زبان کے رول سمجھ کے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کا کمپیریزن ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو عربی کے اسم میں ناؤنز بھی شامل ہیں، ایڈجیکٹیوز بھی شامل ہیں، صحیح ہے. مزید بھی کچھ چیزیں شامل ہیں لیکن یہ دو تو آپ نے پکی ذہن میں رکھنی ہے. میں بھی آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا، آپ کے سامنے اسم لکھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ناؤن ہے یا ایڈجیکٹیو ہے، وہ آپ نے پھر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نام کس کس کا نام؟ تو نام کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے جی اسم. مثلا زید، جسے ہم زید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زید. اب قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اگر آپ زید ہی کہتے رہے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید میں بھی جب یہ لفظ آئے گا تو آپ زید ہی پڑھ کے گزر جائیں گے. اوکے، تو زید یہ نام ہے، شخص کا نام ہے. چیز کا نام، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. بس اب میرے ہاتھ میں قلم ہے، قلم عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں 80 سے 85% لفظ عربی کے ہی بولے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی 80-85% عربی آپ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں. میں نے انشاءاللہ 30 دنوں میں وہ عربی آپ کے اندر سے نکالنی ہے. اوکے جی. تو اسم نام ہے جی، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام بھی اسم ہوگا. آپ کی کلاس کس جگہ ہو رہی ہے؟ مسجد. تو مسجد یہ جگہ کا نام ہے جی، صحیح ہے. اور مسجد عربی کا ہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو نام کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے. اور جو ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ ہوگی جی کام کا نام. وہ کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے نا. جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا. یعنی زمانے حال میں آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے کام کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. ماشاءاللہ. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے کام کا نام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کام جو ہے وہ کھڑے ہو کے کرنا پڑ رہا ہے، تو کھڑا ہونا یہ بھی کام ہے. رات کو آپ جا کے سوئیں گے، مستقبل کی بات کر رہا ہوں میں، تو سونا بھی ایک کام ہے جی، ٹھیک ہے، اور بڑا مزیدار کام ہے نا. صحیح. تو جتنے بھی کاموں کے نام ہیں عربی زبان میں وہ اسم ہوں گے. مثلا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. ایک کام کا نام لکھ رہا ہوں جو بہت مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام، ٹھیک. اس کام کا نام ہے جی انفاق. انفاق کے کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. ہاں جی، آسان کام ہے، بڑا مشکل کام ہے نا. خرچ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے.
کیوں خان صاحب؟ ہے نا؟ یعنی خرچ کرنا، اپنے میں نہیں خرچ کرتا انسان، دوسروں پہ اس نے کیا خرچ کرا؟ اپنے پہ بھی خرچ کرنا یہ پہلا حق ہے انسان کا، اپنے اوپر تو خرچ کرے، اس کے بعد پھر دوسروں پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو آپ اپنے اوپر سے ابتدا کریں. ٹھیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے ہیں. آپ پریشان ہوئے، آپ نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں؟ بولا کہ اللہ کا بڑا فضل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے تو نظر بھی تو آنا چاہیے. اگر اللہ کا فضل ہے تو اچھے کپڑے پہنو یار، بال شال صحیح رکھو. دین ہمارا منع نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے گا. صحیح ہے؟ تو اپنے اوپر خرچ کریں سب سے پہلے. تو انفاق یہ ایک کام کا نام ہے. اوکے؟ تو اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. نمبر ایک نام، نمبر دو صفت، ایڈجیکٹو یعنی صفات. ناموں میں شخص کا نام، چیز کا نام، جگہ کا نام یا کام کا نام. صحیح ہے؟ اور صفات آپ جانتے ہیں، صفت ہم اسے اردو میں صفت کہتے ہیں. صفت تو اصل میں یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے؟ فا پہ زبر بولی جاتی ہے. تو صفت کسے کہتے ہیں؟ خوبی، خصوصیت. اچھا، اگر خوبی نہ ہو، برائی ہو، تو وہ بھی صفت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ برا ہونا بھی ایک صفت ہے. صحیح؟ تو صفات میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. مثلا میں کہتا ہوں جی صالح، بڑا صالح بچہ ہے، اس کا یہ نہیں کہ اس کا نام صالح ہوتا ہے نا؟ صحیح؟ میں کہتا ہوں ثاقب صاحب بہت صالح ہے، وہ کہہ نہیں جی میں تو ثاقب ہوں. بے شک جی نام ان کا ثاقب ہے، لیکن ان کی ایک کوالٹی ہے، ان کی صفت ہے کہ وہ صالح ہے. صحیح ہے جی؟ ہمارے ماشاءاللہ دو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، وہ ماشاءاللہ طویل ہیں. ٹھیک ہے جی؟ طویل، طویل کسے کہتے ہیں جی؟ لمبا. تو یہ بھی ایک صفت ہے. اوکے؟ اسی طرح رنگ جو ہے یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں، کلرز. ہم کہتے ہیں جی حجر اسود، بلیک سٹون، کالا پتھر. تو اسود کے معنی ہے بلیک، کالا. یہ بھی صفت ہے. ٹھیک؟ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کبیر. کبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑا، کبیر بڑا. صحیح؟ بگ. ایک لفظ ہم بولتے ہیں اکبر. اکبر کے کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا. ٹھیک ہے؟ اکبر کے دو معنی ہیں جی، کسی سے بڑا یا سب سے بڑا. اوکے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. وہاں پہ اکبر سب سے بڑا کے معنی میں ہے. صحیح؟ اسی طرح عظیم کیا معنی ہوتے ہیں؟ عظیم، شاندار. ٹھیک ہے؟ اس کے معنی بھی ہم بڑا ہی کرتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے؟ عظیم عمارت، بڑی شاندار. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عظما. یہ عظیم کی مؤنث ہوتی ہے. صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں عدالت عظما. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ. ہائی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ، عدالت عظما. تو میں نے کہا نا آپ کو اردو میں ہم بہت سارے لفظ ہیں جو عربی کے ہی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں.
کلیئر ہو گیا؟ تو اسم کو ہم نے شروع کیا جی. اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے. نمبر ایک، اس میں کچھ نام ہوں گے یعنی ناؤنز ہوں گے، اور دوسرے اس میں صفات ہوں گی یعنی ایڈجیکٹیوز ہوں گے. نام کس کس کے ہو سکتے ہیں؟ شخص کے نام. آپ سب کے نام جو ہے وہ اسم ہے. ابو ذر بھی اسم ہے، ثاقب بھی اسم ہے، مجھے بھی دو ہی پتہ چلے، باقی بھی کوشش کروں گا میں جلدی، ٹھیک ہے. اسد بھی اسم ہے. چیز، ہر چیز کا ایک نام ہے. یہ قلم ہے، کتاب عربی کا لفظ ہے، کرسی عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. تو ہر چیز کا ایک نام ہے، اسم ہوگا. جگہ، ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مسجد، یہی کلاس اگر کسی اسکول میں ہو رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں مدرسہ، مدرسہ، وہ بھی اسم ہے. پھر لاسانی گارڈن، یہ بھی جگہ کا نام ہے، اسم ہے. پھر فیصل آباد، یہ بھی جگہ کا نام ہے، اسم ہے. پاکستان، یہ بھی جگہ کا نام ہے، اس میں. کلیئر ہو گیا؟ پھر بر اعظم ایشیا، صحیح. یہ سارے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں اس میں. اور ہر کام کا نام بھی عربی گرامر کے اعتبار سے اسم تصور کیا جاتا ہے. اور صفات، ایسا لفظ جو اچھائی یا برائی بتا رہا ہو. میں نے زیادہ اچھائیاں ہی لکھی ہیں یہاں پہ، ٹھیک، برائیوں کو ذکر کم ہی کرنا چاہیے. تو کوئی لفظ جس سے آپ کو خوبی یا خرابی پتہ چل رہی ہو، وہ آپ کا ایڈجیکٹو ہوگا، وہ صفت ہوگا، اور وہ بھی اس میں داخل ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی، عظیم سے عظما کی طرف آئے ہیں ہم. تو اب ہم چلتے ہیں جی بہت ہی اہم چیز کی طرف. اسم کو میں نے نا جملے میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ اسم کو ہمیں پہچان تو لیا ہم نے اسم کو کہ جی یہ یا تو نام ہوگا یا ایڈجیکٹو ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ آگے آئے گا تو بتا دوں گا جی یہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اس کی لسٹ تیار ہو جائے گی پوری، صحیح. لیکن اسم کو میں نے جملے میں استعمال کرنا ہے. تو جملے میں استعمال کرنے کے لیے نا کسی بھی اسم کو مجھے 3 سے 4 باتیں ضروری جاننی ہیں جی اس کے بارے میں. مثلا فرض کیا جی آپ کسی کو اردو سکھا رہے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ تم نے نا دیوار، ایک لفظ ہے، اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے. مجھے بتائیے ثاقب صاحب کہ وہ جب دیوار کو جملے میں استعمال کرے گا تو اسے جملے میں دیوار کو استعمال کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے؟ یعنی کوئی ایسا جملہ بنانا چاہتا ہے جس میں دیوار کے گرنے کی بات کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ کوئی جملہ بنائے، ایسا جملہ کوئی بنائے، مثلا دیوار کو جملے میں استعمال کریں. چلیں آسان کہتا ہوں میں آپ کو. دیوار دیکھیں، انہوں نے بولا جی دیوار تعمیر کی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جملہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا، دیوار تعمیر کیا جا رہا ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا. تو آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ دیوار مؤنث ہے. وہ کہیں گے کہاں مؤنث ہے بھائی؟ اگر مؤنث ہے تو مجھے اس کا مذکر دکھاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے. فالو کر رہے ہیں بات؟ یہیں سے سیکھیں گے ہم، صحیح. وہ کہتا ہے جی آپ نے مؤنث استعمال کیا دیوار کو، آپ نے کہا دیوار مؤنث ہے، تو دیوار کا مذکر کون ہے؟ آپ کہیں کوئی بھی نہیں. اوکے جی. اچھا، پھر صبح آپ نکلے اور سورج فل، تو سورج کو جملے میں استعمال کریں گے تو کیا جملہ بنے گا ابو ذر؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے. آپ کہتے ہیں یار سورج مشرق سے نکل نہیں سکتی، یہ جملہ کیوں نہیں صحیح کہ سورج مشرق سے نکلتی ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ سورج مذکر ہے تو کہیں گے سورج کی مؤنث دکھاؤ. تو سورجی ہے کوئی؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ ہم اردو میں کچھ الفاظ مذکر بولتے ہیں، کچھ مؤنث بولتے ہیں، حالانکہ وہ مذکر مؤنث ہوتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، کچھ مذکر مؤنث ہوتے ہیں
لڑکا ہمیشہ مذکر ہی ہوگا، لڑکی ہمیشہ مؤنث ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم سب سے پہلی چیز جو پڑھیں گے نا، عربی میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے اسم ہیں جنہیں عرب مذکر بولتا ہے اور کن کن کو مؤنث بولتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ جو آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو وہ مذکر مؤنث کا فرق اسی وجہ سے پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے اسم کی جنس جو ہے اس کو پڑھیں گے جی تفصیل سے. جنس یعنی جینڈر، اور جنس سے مراد ہے عربی زبان میں بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا جی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مذکر مؤنث یہ بھی عربی کے لفظ ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک جب ختم ہوگا، کل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ کو قرآن مجید کا کوئی بھی اسم میں دوں گا، آپ فوراً بتائیں گے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن شرط ہے پوری توجہ سے اور اپنی عقل ذرا تھوڑی سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک، پھر سمجھ میں آئے گا یہ انشاءاللہ تعالی. تو مذکر مؤنث یعنی جنس ہم پڑھیں گے تفصیل سے. ان میں سے ہم صرف ایک کو پڑھ لیں گے اور اپنے اسم کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ فٹ ہو گیا، جیسے ہم مؤنث کو تفصیل سے پڑھیں گے، پھر ہم ہر اسم کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس میں فٹ ہو گیا تو ہم کہیں گے مؤنث ہے، اگر فٹ نہ ہوا تو ہم کہہ دیں گے مذکر ہے. سمپل سا، کوئی مشکل نہیں ہے. دو چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے. ہم مؤنث کو صحیح طرح سے پڑھ لیتے ہیں، مؤنث کو سمجھتے ہیں ذرا، کیونکہ مؤنث کو سمجھنا بہت مشکل ہے نا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر اسم اس پکچر میں فٹ کریں گے. اگر فٹ ہو جائے گا تو کہہ دیں گے مؤنث ہے، اور اگر فٹ نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے یہ مذکر ہے. اوکے، تو میں مؤنث کی پکچر ڈرا کر رہا ہوں. صحیح. مؤنث عربی زبان میں دو طرح کی ہوگی جی. نمبر ایک، یا تو حقیقی مؤنث ہوگی جو واقعی مؤنث ہوگی، یعنی فیمیل ہوگی، بایولوجیکل مؤنث ہوگی، ٹھیک، یعنی لڑکی، بہن، بیوی، عورت، بلی، گائے. صحیح. یہ سب حقیقی مؤنث ہوں گے. انہیں حقیقی مؤنث کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے مذکر بھی موجود ہوتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا. یا پھر وہ غیر حقیقی مؤنث ہوگی. غیر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ مؤنث ہوگی تو نہیں، عرب اسے مؤنث استعمال کرتا ہوگا. صحیح ہے. لڑکے کو ابو ذر ہم مذکر بولتے ہیں نا، اور لڑکی کو مؤنث بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں لڑکی کو مؤنث؟ ہے ہی مؤنث ہے. اچھا، دیوار کو مؤنث کیوں بولتے ہیں؟ کیا دیوار ہوتی مؤنث ہے؟ دیوار مؤنث ہوتی نہیں ہے، ہم اس کو بولتے مؤنث ہے. یعنی ہم نے اپنی زبان میں فکس کر لیا کہ دیوار کو ہم نے مؤنث ہی بولنا ہے. اب آج کوئی نیا بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یار آپ تو پاگل ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو اردو ہی نہیں آتی، دیوار کو مذکر بولنا چاہیے. تو ہم مانیں گے اس کی بات؟ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں یار دیوار مؤنث ہے، دیوار مؤنث ہے، دیوار مؤنث، دیوار مؤنث. یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں. تو عرب جن کو مؤنث بولتا آ رہا ہوگا وہ مؤنث ہی بولتا رہے گا انہیں. تو مؤنث کی دو قسمیں ہوں گی، ایک حقیقی اور دوسری غیر حقیقی، یعنی جو مؤنث ہوں گی نہیں لیکن انہیں بولنا مؤنث ہوگا. اس کے بعد غیر حقیقی کی پھر دو قسمیں ہوں گی. ایک ہوگی جی علامتی مؤنث.
ہم مؤنث کی کوئی علامت فکس کر لیں گے، غیر حقیقی میں ہم کوئی نہ کوئی علامت بنا لیں گے مؤنث کی، اور دیکھیں گے کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے اس اسم میں، تو اس کا مطلب ہے یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. صحیح ہے، کوئی علامت فکس کر لیں گے. اب عربی زبان میں غیر حقیقی علامتی جو مؤنث ہے وہ دو علامتیں ہیں جی. دوسری علامت ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ریئر ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے. یہ جب انشاءاللہ آپ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں نا یہ آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے جا کے، صحیح. اور جب اگلی کلاس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پچھلی کلاس میں پڑھا ہے آپ. تو دوسری علامت ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے غیر حقیقی کی وہ پڑھ لیں گے، اور وہ ہے جی گولتا. گولتا غیر حقیقی مؤنث کی علامت ہوگا. ٹھیک، یعنی ایک اسم آپ کے سامنے آئے گا جس کے آخر میں گولتا ہوگی، تو آپ نے فیصلہ کر لینا ہے اسے دیکھتے ہی کہ یہ مؤنث ہے. صحیح، غیر حقیقی مؤنث ہے، حقیقی میں نہیں گولتا ڈھونڈتے پھرنا. ٹھیک ہے، حقیقی میں نہیں کہ آپ اسامہ میں ڈھونڈ رہے ہو، اسامہ گولتا ہے نا، وہ طلحہ، وہ حذیفہ، گولتا مؤنث مارے گا وہ. ٹھیک ہے، غیر حقیقی میں گولتا. اور غیر حقیقی کی دوسری قسم ہوگی جی سمائی. سمائی مؤنث کا مطلب ہے سن سن کے مؤنث. ٹھیک ہے، سن سن کے پکے ہو جائیں گے مؤنث ہے. سمائی بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے ہمیں وہ لسٹ فراہم کر دی کہ یہ لسٹ چیک کر لو یار. تو بڑی آسان سی لسٹ ہے جی. نمبر 1، سمائی میں کچھ نام ہوں گے جی، مثلا ہوا، شراب، آگ، شہر اور ملک. ان کے نام جب بھی آئیں گے نا تو عرب میں مؤنث بولے گا. ٹھیک، صحیح ہے. ابھی میں لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، بعد میں چیک کرواؤں گا. نمبر 2، آپ کے وہ پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہے، جو دو ہیں. کتنی آنکھیں آپ کی؟ 2. تو عرب آنکھ کو مؤنث استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، صحیح. کتنی ناکیں ہیں؟ ایک ہی ہے نا ناک. ٹھیک، اسی کی فکر رہتی ہے ہر وقت. تو ناک ایک ہے تو عرب ناک کو مؤنث نہیں بولے گا، ناک کو مذکر بولے گا. ہم ناک کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ کون؟ مذکر. کیا بولتے ہیں؟ جب زکام ہوا ہو تو ناک کیا بہتا ہے کہ بہتی ہے؟ بہتی ہے. ٹھیک ہے، پنجابی سے وقت ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہے انہیں عرب مؤنث بولتا ہے. صحیح ہے نا. مثلا آنکھ، کان وغیرہ. صحیح. اور ذرا باہر باہر ہی رہنا ہے آپ نے. جی سر، ہاتھ بھی. جی ٹھیک. اندر نہیں جانا کہ گردے، پھیپھڑے. صحیح، بس باہر باہر جو نظر آ رہا ہے اسے ہی دیکھنا ہے آپ نے. اور تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے اس میں جی مسلینیس ورڈز، متفرق اسما. متفرق کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے جی، یاد ہی کرنے پڑیں گے. صحیح. وہ میں آپ کو لفظ صرف لکھ دیتا ہوں،
آپ نے گھر جا کے خوب اس پہ ورکنگ کرنی ہے اور عربی کے لفظوں کو اس پکچر میں فٹ کر کے کوشش کرنی ہے. کل باقاعدہ ہم اسے دیکھیں گے, لیکن میں جو متفرق اسماء ہیں وہ لکھ دیتا ہوں. یہ لسٹ بڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو صرف 6 یا 7 لفظ لکھ دیتا ہوں, بس انہیں فوکس کرنا ہے آپ نے ابھی اس کورس میں. مثلا عرب جو ہے وہ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. عرب سورج کو مؤنث بولتا ہے, ہم مذکر بولتے ہیں. اعتراض کوئی نہیں نا؟ اگر ہم کریں گے تو وہ بھی کرے گا. اوکے. عرب جو ہے سما, آسمان کو بھی مؤنث بولتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم آسمان کو کیا بولتے ہیں؟ مذکر کو مؤنث. مذکر کو کہتے ہیں آسمان نیلا ہے, نیلی نہیں کہتے ہیں نا. اچھا جی, عرب زمین کو مؤنث بولتا ہے, ارض. ہم بھی مؤنث ہی بولتے ہیں. عرب دار لفظ ہے نا, دار, دار گھر, ٹھیک ہے, جو گھر کے لیے بہت سارے لفظ بولتا ہے عرب. مکان بھی گھر کے لیے بولتا ہے, بیت بھی گھر کے لیے بولتا ہے, دار بھی گھر کے لیے بولتا ہے. اس پرٹیکولر اس ورڈ کو, دار کو, وہ مؤنث بولے گا, مرضی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا ایک اور لکھ لیں. چلیں, آج کل ہو رہی ہے کہ رک گئی ہے جنگ؟ ٹھیک ہے, جنگ, حرب. عرب جنگ بھی مؤنث بولتا ہے, صحیح. نفس, جان, عرب مؤنث بولتا ہے, ٹھیک ہے. اور آخری لفظ دے رہا ہوں جی, عصا. عصا کسے کہتے ہیں؟ چھڑی کو, لاٹھی کو, ٹھیک ہے, عرب مؤنث بولتا ہے. لے جی, یہ آپ کی پکچر ہے, یہ مؤنث کی پکچر ہے. یہ پکچر ہے آپ کی. ہم نے اپنے ہر لفظ کو اس پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر اس پکچر میں فٹ ہو گیا ہمارا اسم تو مؤنث, اگر نہ فٹ ہوا تو پھر مذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا؟ میں صرف ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے 7 پہ ختم کرنی ہے کلاس. ٹھیک ہے, ایک مثال صرف دے کے بات سمجھا رہا ہوں. مثلا میرے پاس عربی کا لفظ ہے جی کتاب. یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو ہم نے اس پکچر میں فٹ کرنا ہے, صحیح ہے. کتاب کو ہم نے دیکھا, کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ حقیقی مؤنث کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کا بندہ ہونا چاہیے, اس کا مذکر ہونا چاہیے. تو کتاب کا کوئی کتابہ نہیں ہے, پکی بات ہے نا. اس کے بعد فوراً ہی فیصلہ کر دینا مذکر ہو گیا جی, آگے بھی دیکھنا ہے, یہاں تک جانا ہے اینڈ تک. اس کے بعد غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے, کتاب کے آخر میں گولتا ہے؟ کوئی نہیں ہے, غیر حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے. کتاب نام ہے ہوا کا, شراب کا, آگ کا, شہر یا ملک کا؟ نہیں نا. کتاب کیا پارٹ آف باڈی ہے پیر کی صورت والا؟ کوئی نہیں. کیا کتاب ان لفظوں میں سے؟ جب آپ کی پوری تسلی ہو گئی تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ کتاب مذکر ہے. اور اب ساتھ چیک کر لینا ہے کہ اردو میں ہم کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث. ٹھیک ہے, عرب کتاب کو مذکر بولتا ہے. آپ کو کوئی اعتراض نہیں نا؟ کریں صحیح, کیونکہ پھر وہ بھی کرے گا کہ آپ کیوں مؤنث بولتے ہیں بھائی. صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ کل ورکنگ کریں گے. آپ نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے اس پوری پکچر کو اچھی طرح سمجھ کے آنا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کلاس والوں کو کہ یہ بورڈ صاف نہیں ہونا چاہیے, کل اسی طرح ہو یہ. ٹھیک ہے, اسی سے ہم ورکنگ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.